آج ہم سب سے پہلے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کو بیان کریں گے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کائنات کے اندر تمام انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ پوری کائنات میں تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ذات ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور آج بہت ضرورت ہے کہ اس مسئلے کو بالکل صاف کیا جائے کہ افضلیت صدیق اکبر کو دنیا میں پیش کیا جائے اور بتایا جائے کہ کائنات میں انبیاء کے بعد اگر سب سے افضل کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ بحث عقیدے کی بحث ہے، اس لیے اس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانیں یا نہ جانیں، آج پوری دنیا کے اندر ایک یہ مسئلہ بڑا عام ہو رہا ہے کہ لوگ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو سب سے پہلا خلیفہ اور سب سے افضل بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت چل رہا ہے آج پوری دنیا میں، اور اس کے اندر سب سے زیادہ ہاتھ شیعوں کا ہے، جو ہمارے سنی عوام کے بیچ میں آ کر کے ہماری عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی پاک کے بعد اگر سب سے کوئی افضل ہے تو مولا علی ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ سب سے پہلا خلیفہ اگر کوئی ہے تو وہ مولا علی ہے۔ آج بہت شدت سے اس بات کی ضرورت ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ عام کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ کائنات کے اندر تمام نبیوں کے بعد اگر سب سے افضل کوئی ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سب سے پہلا خلیفہ صدیق اکبر ہے۔ اس بات کو ہمیں بتانا پڑے گا تاکہ یہ گندگی جو شیعوں نے پھیلائی ہے وہ ہمارے پاس نہ آ سکے، ہماری اولاد کو گمراہ نہ کر سکے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر کے خلیفہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ہمیں لوگوں کو بتانا پڑے گا، اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا تاکہ وہ کبھی گمراہ نہ ہو سکے اور وہ لوگ کبھی راہ سے بھٹک نہ سکے۔ اس لیے آج میں آپ حضرات کے سامنے افضلیت صدیق اکبر کو بیان کروں گا، یعنی میں اپنی زبان سے نہیں، میں آج صحابہ کرام کی بات پیش کروں گا، میں آج بڑے بڑے اماموں کی بات پیش کروں گا، میں آج غوث اعظم کی بات پیش کروں گا، میں آج داتا گنج بخش علی حجویری کی بات پیش کروں گا کہ وہ لوگ صدیق اکبر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارے بزرگوں کا کیا عقیدہ ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ صدیق اکبر کی ذات کتنی بلند ذات ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، افضلیت صدیق اکبر پر آج میں آپ کے سامنے سب سے پہلی اگر بات پیش کروں تو میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پیش کروں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ تو فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے بہتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہم میں سب سے زیادہ محبوب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ بات عمر ابن خطاب فرما رہے ہیں، اور آگے دیکھیں عمر ابن خطاب نے کیا اعلان فرمایا، حضرت عمر فاروق کیا اعلان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور اگر کوئی اس کے علاوہ کسی نے کوئی دوسری بات کہی، عمر فاروق فرماتے ہیں اگر اس کے سوا کسی نے کوئی دوسری بات کہی تو وہ مفتری یعنی الزام لگانے والا ہے، یعنی الزام لگانے والا ہے۔ اور عمر ابن خطاب فرماتے ہیں اور اس کی سزا بھی وہی ہے جو الزام لگانے والے کی سزا ہے، یعنی اگر کسی نے اس کے خلاف بات کی تو میں اسے مفتری کی سزا دوں گا، الزام لگانے والے کی سزا دوں گا۔ تو عمر ابن خطاب تو یہ کہتے ہیں کہ اس امت میں تاجدار کائنات کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اب آگے دیکھیں مولا علی نے کیا کہا، یہ بہت ضروری ہے آج، بہت ضروری ہے آج۔ لوگ مولا علی کو آج سب سے افضل بتانے کی کوشش کرتے ہیں، سب سے پہلا خلیفہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سنی نہیں کرتے، یہ شیعوں کی چال ہے، اور شیعے سنیوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور کیا کہوں میں آپ کو، آپ کہیں گے ہم کیسے ان کے بہکاوے میں آ سکتے ہیں؟ یار انہوں نے تو بڑے بڑے سنیوں کے علماء کو اپنی گرفت میں لے کے رکھا ہے اور اپنے پیسوں سے خرید کے رکھا ہوا ہے، آج وہ بھی ان کی باتیں بولنے لگے ہیں۔ اب مولا علی کا فرمان سنیں تو آپ کو پتا چلے گا۔ حضرت سیدنا اسبغ بن نباتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا، میں نے پوچھا، میں نے سوال کیا کہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ اب تو بات کلیئر ہو گئی۔ جو شیعہ مولا علی کو سب سے افضل مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں مولا علی کا فرمان ہے، یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ مولا علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس امت میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہے، پھر میں، یعنی مولا علی فرماتے کہ ان تینوں کے بعد پھر میرا نمبر آتا ہے۔ تو مولا علی تو خود اعلان کر رہے ہیں کہ اس امت میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تیری بات مانیں یا مولا علی کی بات مانیں گے؟ ہم تو مولا علی والے ہیں، ہم تو ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہم تو انہی کی بات مانیں گے، ہم تیری بات کیوں مانیں گے؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس لیے اس بات کو اپنے دل و دماغ میں فٹ کر لینا، اور کوئی بھی اس کے خلاف کبھی کوئی آواز آپ کے کانوں میں ٹکرائے، سمجھ لینا یا تو شیعہ ہے یا شیعوں کا ایجنٹ ہے جو یہ بات پھیلا رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر، اس امت کے اندر تاجدار کائنات کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ کے سامنے انسانوں کی نہیں فرشتوں کے سردار کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ تو جبریل امی سید الملائکہ سدرہ کے مکی وہ کیا فرماتے ہیں؟ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر توجہ فرمائی، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہ آئے۔ حضور نے خطبہ دیا لیکن ابو بکر صدیق نظر نہیں آئے، وہ تھے نہیں وہاں پہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر 2 بار پکارا، یعنی کہ صدیق کہاں ہے؟ 2 مرتبہ حضور نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر پکارا، پھر ارشاد فرمایا بے شک روح القدس جبریل امی نے تھوڑی ہی دیر پہلے مجھے یہ خبر دی ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں سب سے بہتر اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب یہ افضلیت صدیق اکبر کا مقام یہ سدرہ کے مکی بیان فرما رہے ہیں، اور جبریل امی نے آقا کریم کی بارگاہ کے اندر آ کر یہ عرض کیا ہے
کہ اس امت میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے. تو ہم تو بات انہی کی مانیں گے نا, کیونکہ جبریل امی اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتے, وہ تو ایک پیغام لانے والے ہیں, اللہ کا فرمان لانے والے ہیں. اور جبریل امی نے یہ جو آ کے بتایا بھی ہے, خود نہیں بتایا, رب نے کہا تو جبریل نے آ کے مصطفیٰ کو بتایا ہوا ہے. رب نے کہا تب جبریل نے آ کے تاجدار کائنات کی بارگاہ کے اندر یہ بات پیش کی ہے. تو پتا چلا کہ کائنات کے اندر تاجدار کائنات کے بعد اس امت میں سب سے افضل صدیق اکبر ہے. اس بات کا اعلان مخلوق نہیں بلکہ خدا فرما رہا ہے, خدا فرما رہا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اور میں آگے آپ کو بتاؤں گا تو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے افضلیت صدیق اکبر کو اللہ تبارک و تعالی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان فرمایا ہے. اب دیکھیں, ہم سنیوں کے امام, ہم حنفیوں کے امام امام اعظم ابو حنیفہ, ہم حنفی ہیں نا, ہمارا مسلک حنفی مسلک ہے. ہمارا امام کیا کہتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ یہ شرح فقہ اکبر کے اندر یہ بات موجود ہے. دیکھیں, حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں انبیاء کرام کے بعد تمام لوگوں سے افضل صدیق اکبر ہیں, پھر عمر بن خطاب ہے, پھر عثمان غنی ہے, اور پھر مولا علی شیر خدا ہے. تو حنفیوں کا امام نے بھی اس بات کو بالکل کلیئر کر دیا ہے, بالکل صاف کر دیا ہے کہ کائنات کے اندر تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر کی ذات ہے, پھر عمر ابن خطاب کی ذات, پھر عثمان غنی کی ذات, پھر مولا علی شیر خدا کی ذات ہے. اب امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ یہ چاروں امام کی بات سن لیں تو پتہ چل جائے, چاہے حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو یا حنبلی ہو, سب کو پتہ چل جائے کہ افضلیت صدیق اکبر کسی ایک بندے کی بات نہیں ہے, یہ کائنات کے ہر امام کی بات ہے. سب نے ایک ہی بات کہی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں, یہ فتح الباری کے اندر امام شافعی فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام و تابعین اعظام کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام امت سے افضل اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے, پھر عمر ابن خطاب, پھر عثمان غنی, اور پھر مولا علی کی ذات ہے. آج ایک ہی بات سیکھنی ہے, ایک ہی بات سیکھ کے جانا ہے, کیونکہ یہ عقیدہ ہے ہمارا, اس پر آنچ نہیں آنی چاہیے. اور وہ بات یہی ہے کہ کائنات کے اندر تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہے. ایک ہی بات سیکھنی ہے. بس یہ بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کن کن نے یہ بات کہی ہے, کس کس ہستی نے یہ بات کہی ہے, تو بالکل کلیئر ہو جائے. اور کوئی اگر ادھر سے ادھر سے اٹھ کر آ کے بات کریں تو ہم اسے جواب دیں گے کہ ہم تمہارے جیسے لوگوں کی بات نہیں مانتے, ہم نے تو بات جبریل امی کی مانی ہوئی ہے, ہم نے تو بات اماموں کی مانی ہوئی ہے, ہم نے تو بات صحابہ کی مانی ہوئی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, امام مالک نے کیا کہا یہ بھی دیکھیں, الصواعق المحرقہ کے اندر یہ بات موجود ہے. حضرت امام مالک سے پوچھا گیا انبیاء کرام کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون؟ تو اس وقت امام مالک نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق, پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل واضح کر دیا کہ سب سے افضل صدیق اکبر ہیں. امام طحاوی, اتنے بڑے امام گزرے ہیں, وہ بھی فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ امام طحاوی نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت ثابت کرتے ہیں, بئی طور کہ آپ کو تمام امت پر افضلیت و سبقت حاصل ہے. پھر ان کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب کو, پھر حضرت عثمان غنی, اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, حضرت امام قاضی ایاز شفا شریف جس کی کتاب بڑی مشہور ہے دنیا کے اندر, وہ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, وہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر ماں سوائے انبیاء و مرسلین کے منتخب فرمایا, اور ان میں سے 4 کو میرے لیے چن لیا,
اور وہ چار ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور مولا علی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے میرے بہترین ساتھی بنائے ہیں، اور میرے تمام صحابہ میں یہ خیر ہے۔ مصطفیٰ کریم کی دیواروں میرے تمام صحابہ میں خیر ہے۔ تو قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے رب نے تمام صحاباؤں میں ان چار کو میرے لیے چن کے رکھا ہوا ہے، اور اس میں پہلے نمبر پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب آگے دیکھیں، اب بات کریں گے تمام پیروں کے سردار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میرا غوث کیا کہتا ہے؟ تو دیکھیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حسنی، حسینی، غوث الاعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عشرۂ مبشرہ میں سے سب سے افضل ترین چار خلفائے راشدین ہے۔ عشرۂ مبشرہ تو آپ سمجھتے ہیں، وہ 10 جنتی صحابی جن کو میرے آقا نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان 10 میں سے 4 خلفائے راشدین ہے جو سب سے افضل ہیں، اور ان میں سے سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ یہ فرمان غوث اعظم کا ہے، یہ فرمان محبوب سبحانی کا ہے، پھر حضرت عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان چاروں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت ثابت ہے۔ یہ فرمان غوث اعظم کا، تو تمام پیروں کے سردار کا تو یہ فرمان ہے کہ افضلیت صدیق اکبر کے لیے آپ نے اعلان کر دیا، آپ نے فرما دیا کہ سب سے افضل صدیق اکبر کی ذات ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب دیکھیں، میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت عظیم بزرگ جس کو علامہ ابن حجر عسقلانی کہا جاتا ہے، فتح الباری کے اندر یہ بات موجود ہے، آپ فرماتے ہیں ان الاجماع ان عقد بین اہل السنہ ان ترتیبہم فی الفضل کترتیبہم فی الخلافت رضی اللہ عنہم اجمعین، یعنی اہل سنت و جماعت کے درمیان اس بات پر اجماع ہے کہ خلفائے راشدین میں افضلیت، فضیلت اسی ترتیب سے ہے جس ترتیب سے خلافت ہے، یعنی جو 4 خلیفہ جس ترتیب سے ہے، فضیلت بھی اسی ترتیب سے ہے۔ پہلے ابوبکر صدیق افضل، پھر عمر فاروق افضل، پھر عثمان غنی افضل، پھر مولا علی افضل۔ اس بات پر امت کا اجماع ہے، امت کا اجماع ہے، پوری امت اس بات پر متفق ہے، یہ امت کا اجماع ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو بڑے بڑوں نے جب یہ بات کہہ دی تو پھر اب چھوٹے لوگوں کو اس بات میں جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس بات میں بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ تاریخ الخلفاء کے اندر فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل صدیق اکبر ہے، سب سے افضل صدیق اکبر ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور دیکھیں تو حضرت امام عبد الوہاب شعرانی، اور دیکھیں تو امام فخر الدین رازی، یہ سب یہی کہتے ہیں۔ امام قسطلانی، حضرت میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بلگرام کی بڑی عظیم شخصیت، یہ سب سنابل شریف جن کی مشہور کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں۔ پھر شیخ اکبر حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، جن کو ہم تو ہم بلکہ ہندوستان کے وہابی بھی جن کو مانتے ہیں، یہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، وہ بھی فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر تمام سے افضل ہے، تمام صحابہ میں سب سے افضل صدیق اکبر ہے۔ اور آپ نے وہی ترتیب بیان فرمائی جو ترتیب امام اعظم ابو حنیفہ نے بیان فرمائی ہے، اور جو ترتیب حضور غوث پاک نے بیان فرمائی ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ، آپ نے بھی یہی فرمایا۔ حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی یہی فرمایا۔
بلکہ ہم بات کریں پیر مہر علی شاہ گودڑوی کی تو آپ بھی یہی بات ارشاد فرماتے ہیں. اور افضلیت صدیق اکبر پر تمام بڑے بڑے علماء، تمام بڑے بڑے ائمہ، تمام بڑے بڑے فقہا نے اسی بات کا اعلان کیا ہے کہ اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل کوئی ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے، صدیق اکبر کی ذات ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج جتنا چرچا، جتنا مطلب کہ اشتہار دوسری باتوں کا ہوتا ہے اتنا صدیق اکبر کا نہیں ہوتا، کیونکہ شیعوں کی طرف سے پوری چال ہے دبایا جائے اس بات کو اور افضلیت صدیق اکبر میں پردہ ڈال دیا جائے. لیکن ہم کہتے ہیں قیامت تک یہ عقیدہ باقی رہے گا، کیونکہ افضلیت صدیق اکبر کا اعلان خود میرے رب نے فرمایا ہوا ہے، اس پر انشاءاللہ کوئی آنچ نہیں آنے والی، اور اس پر پہرا دینے والے آج بھی موجود ہیں. ہمارے بڑے بڑے علماء اس بات پہ پہرا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بزرگوں کی اللہ تبارک و تعالی علم میں، عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آگے دیکھیں صدیق اکبر کی افضلیت پر ہم نے علماء کی بات کی، ائمہ کی بات کی. اگر کوئی صوفیوں کی بات کرنا چاہتا ہے تو آج ہم بات پیش کریں گے داتا گنج بخش علی حجویری کی. داتا گنج بخش علی حجویری کی اتنی بڑی ذات کہ غوث پاک فرمائے کہ اگر میں ان کا زمانہ پاتا تو میں ان سے مرید ہو جاتا. اتنی بڑی ذات داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں اگر کوئی حقیقی صوفی بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے نقش قدم پر چلے. کیا فرمایا؟ کسی کو سچا صوفی بننا ہے، حقیقی معنوں میں صوفی بننا ہے تو اسے چاہیے کہ صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلے. آج صوفی کی بات کرنے والے تو صدیق اکبر سے دشمنی قائم کر رہے ہیں اور ان سے رشتہ کاٹ رہے ہیں اور ان کی افضلیت پہ پردے ڈال رہے ہیں. ہم کہتے ہیں تمہارا صوفی پنا سب ختم ہو جائے گا. اگر سچا صوفی بننا ہے تو صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. یہ میں نہیں کہتا، داتا علی حجویری کا ارشاد ہے، یہ داتا علی حجویری نے ارشاد فرمایا ہے. آپ فرماتے ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا کہ صفا صدیق کی صفت ہے. کیا فرمایا؟ صفا صدیق کی صفت ہے، کیونکہ صفا کی ایک اصل ہے اور ایک فرع ہے. صفا کی ایک اصل ہے اور ایک فرع ہے، اور اس کی اصل یہ ہے، یعنی صوفی کے لیے اس کی اصل یہ ہے کہ دل غیروں سے منقطع ہو جائے. یہ دل غیروں سے منقطع ہو جائے. یہ دل جب غیروں سے رشتہ توڑ لے تو یہ صوفی کی اصل ہے، یہ صوفی کی اصل ہے. اب بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہے، سمجھنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے. تو داتا علی حجویری فرماتے ہیں صفا کی اصل یہ ہے کہ دل غیروں سے منقطع ہو جائے، اور صفا کی فرع یہ ہے کہ دل دنیا کی محبت سے خالی ہو جائے، دل دنیا کی محبت سے خالی ہو جائے. اور یہ دونوں صفتیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، یہ دونوں صفتیں صدیق اکبر کی ہے. تو جو اس طریقے والے ہیں وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے امام ہے. یعنی جس کو سچا صوفی بننا ہے، جس کو اس طریقے پر چلنا ہے تو وہ صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلے، وہ سچا صوفی بن جائے گا. تو اب داتا علی حجویری کا ارشاد سن لے لوگ اور اعلان کر دیں کہ داتا علی حجویری نے بھی کہہ دیا کہ اگر سچا صوفی بننا ہے تو صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آگے میں آپ کو باتیں بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان اور ان کی عظمت کے اوپر کئی آیت کریمہ نازل فرمائی ہے. اب جن کی تعریف قرآن کر رہا ہے، صدیق اکبر کی شان پر، ان کے مقام اور مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے.
ایک دیکھیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، یہ آیت کریمہ بھی صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں۔ تو جو سچ لے کر آئے وہ تاجدار کائنات کی ذات ہے، اور جس نے ان کی تصدیق کی وہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ تو یہ آیت کریمہ صدیق اکبر کی فضیلت کے بارے میں ہے، اور اللہ نے ان کی شان میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ دوسری آیت کریمہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ یہ آیت کریمہ بھی کہ اللہ نے فرمایا صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ یہ کون سی غار کی بات ہو رہی ہے؟ غار ثور کی۔ جب ہجرت کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں چھپ گئے تھے، تو اس غار کی اللہ نے بات فرمائی صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ یعنی اطمینان اتارا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی فرمایا گیا کہ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دوسرے کا ذکر کیا ہے وہ دوسری شخصیت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور بھی کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عظمت کو بیان فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں، دو جنتیں ہیں۔ یہ آیت کریمہ بھی صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن شوذب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ابوبکر صدیق کی فضیلت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور آگے دیکھیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی۔ تو یہ آیت کریمہ بھی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور بھی بہت ساری آیت کریمہ 32 آیت کریمہ ایسی جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتی ہے، آپ کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ایک آیت کریمہ جو آپ اکثر سنتے ہیں وہ میں بیان کر دوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ آیت کریمہ بھی صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہے، یہ بھی ان کی عظمت کے بارے میں ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس کا ترجمہ یہ ہے اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی ہو وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ جا۔ یہ آیت کریمہ بھی صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آخری آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں ہی موجود تھے، تو آپ نے یہ آیت سنتے ہی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنی پیاری بات ہے۔ یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پھر میرے بندوں میں میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ جا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صدیق اکبر وہیں پر موجود تھے، تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنی پیاری بات ہے، یہ کتنی پیاری بات ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب موت کے وقت یہ بات تمہیں بھی کہی جائے گی، تمہیں بھی یہ بات کہی جائے گی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ شان ہے صدیق اکبر کی کہ قرآن کی 32 آیت کریمہ ان کی فضیلت کے اندر اور ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، ان کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، قرآن جس کی عظمت کے چرچے بلند کرتا ہو،
رب کا قرآن جن کی شان بیان کرتا ہو، اس صدیق اکبر کو کوئی کیسے گالی دے سکتا ہے، کوئی کیسے توہین کر سکتا ہے؟ یہ جو شیعہ ہیں نا وہ بڑے بدبخت ہیں، وہ صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہیں، بہت گندی گالی دیتے ہیں وہ لوگ۔ اور آج ہمارے سنی لوگ ان شیعوں کی باتوں میں آ کر کے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ آج ان کی روایتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یہ بات۔ اب دیکھیں ان کا مشن، ان کا مقصد تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو گرانا ہے۔ ہم کبھی بھی شیعوں سے دوستی نہیں کر سکتے، ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یاد رکھے یہ دیمک کی طرح ہے، یہ لوگ ادھئی کی طرح ہے، یہ لوگ اندر سے داخل ہو کے سب خلاص کر دیتے ہیں، سب مٹا دیتے ہیں۔ اس لیے شیعوں سے بچیں۔ آج ہمارے سنی حضرات یوٹیوب پر ایسے لوگوں کے بیانات سنتے ہیں کہ انہیں لوگ سنی سمجھتے ہیں، شبیر وارسی جیسے لوگ، وہ سنی نہیں ہے، وہ شیعوں کا ایجنٹ ہے، وہ بلکہ پکا شیعہ ہے، اور اس کی باتیں شیعوں والی باتیں ہیں۔ سنیوں اگر بیانات سننے ہیں تو صرف انہی علماء کے سنے جائیں جو سچے اور پکے سنی ہیں، انہی کی باتیں سنی جائیں تاکہ ہمارے عقیدوں پر آنچ نہ آئے، ہمارا عقیدہ خراب نہ ہو جائیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب دیکھیں صدیق اکبر کی شان اور عظمت ہم کسی سے نہیں پوچھیں گے، ہم کسی سے نہیں سنیں گے۔ ہم اگر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تو میرے نبی نے صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہا ہے، نبی نے صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہا ہے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، وہ روایت کرتے کہ میں نے دیکھا کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ اتنے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ فرمایا، پھر گلے سے لگا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ کو چوم لیا۔ اب حضور آگے بڑھ کے مصافحہ کرے، گلے سے لگا لے اور چہرے کو چوم لے، اور حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن، یہ کنیت ہے حضرت علی کی، اے ابو الحسن، میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ کے نزدیک میرا مقام ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ اے علی، جو مقام اللہ کے نزدیک میرا ہے، میرے نزدیک وہ مقام اور مرتبہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ میرے نبی نے ابو بکر صدیق کو چوم کر یہ بات کہی ہے، بوسہ دے کر یہ بات کہی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور آگے دیکھیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ بات بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ قرآن کے بعد سب سے افضل اگر کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف کا مرتبہ ہے، وہ بھی یاد رکھ لیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز دو دو کر کے خرچ کی، اسے جنت کے دروازوں سے اس طرح آواز دی جائے گی، اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے، پس نمازی کو باب الصلاۃ سے، اہل جہاد کو باب الجہاد سے، صدقہ اور خیرات کرنے والے کو جنت کے باب الصدقہ سے، اور روزہ دار کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ یعنی یہ جنت کے دروازے 8 دروازے، ہر ایک کو الگ الگ دروازے سے بلایا جائے گا۔ صدقہ خیرات کرنے والے کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، روزہ رکھنے والے کو باب الریان سے بلایا جائے گا، نمازی کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا،
جہاد کرنے والے کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا. اس طریقے سے سب کو الگ الگ دروازے سے بلایا جائے گا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان, کسی کو ان کے تمام دروازوں سے پکارا جائے ایسا بھی کوئی ہے؟ یعنی سب کو الگ الگ دروازوں سے پکارا جائے گا, نمازی کو ادھر سے, روزدار کو ادھر سے, صدقہ کرنے والے کو ادھر سے. حضور کیا کوئی ایسا بھی بندہ ہے جو اکیلا بندہ ایسا ہو کہ جس کو سارے دروازوں سے بلایا جائے, جنت کے 8 دروازے سے پکارا جائے؟ اور اس کی ضرورت تو نہیں, کیونکہ مقصود تو جنت میں داخل ہونا ہے, اور وہ کسی ایک دروازے سے بھی پکارا جائے تو لیے کافی ہے. لیکن کیا ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا, نبیوں کے سلطان نے ارشاد فرمایا, اے ابو بکر صدیق ہاں یقیناً وہ تم ہی ہو کہ تمہیں 8 دروازے سے پکارا جائے گا. اب وہ ابو بکر صدیق کی ذات کہ جنت کے 8 دروازے سے انہیں پکارا جائے گا, صدیق تم یہاں سے چلے آؤ, صدیق تم یہاں سے چلے آؤ. اور یہ روایت بخاری شریف کی ہے. کہیں کسی کو بخار نہ آ جائے, کہیں کسی کو لرزہ نہ آ جائے, کوئی بے ہوش نہ ہو جائے کہ صدیق اکبر کا یہ مقام ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو یہ صدیق اکبر کا مقام ہے کہ میرا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے ان کو پکارا جائے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, صدیق اکبر کا جنت میں بلند و بالا محل, یہ روایت بھی سن لے. اس کی روایت حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک بلند و بالا محل کو دیکھا, بڑا اونچا محل تھا. میں اس محل کو دیکھا جس پر ریشم کے پردے ڈالے ہوئے تھے, ریشمی پردوں سے جنت کے اس محل کو ڈھانپا ہوا تھا. میں نے کہا جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے محلوں کے بارے میں نہیں پوچھا. ایک بلند و بالا محل, ریشمی کپڑوں سے ڈھکا ہوا محل, حضور نے پوچھا تو اسی کے بارے میں پوچھا. کوئی خاصیت ہوگی اس کی, خوبصورتی ہوگی اس کی ایسی. ویسے تو جنت کا ہر محل نرالا ہے, ہر محل کی بہترین خوبیاں ہیں, لیکن اللہ نے جب اپنے محبوب کے پیارے صحابی کے لیے جو چن کے رکھا ہوگا اس کی بھی خصوصیات ہوگی. تو میرے آقا نے جب یہ پوچھا تو جبریل امین نے کہا, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے غلام اور عاشق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے, یہ حضور صدیق اکبر کا محل ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, شب معراج نبی نے صدیق اکبر کے محل کو بھی دیکھا, اور کیا بات, صدیق اکبر کے لیے گلاب جیسی 400 حوریں اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے. کتنی؟ 400 حوریں, وہ بھی گلاب جیسی. اب دیکھیں اس کی روایت کون کر رہا ہے؟ اس کی روایت حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فرما رہے ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے کچھ جنتی حوروں کو پھولوں سے پیدا کیا ہے. کس سے؟ پھولوں سے پیدا کیا ہے, اور انہیں گلابی حوریں کہا جاتا ہے. پھول سے بنی ہیں اور انہیں گلابی حوریں کہا جاتا ہے. ان سے صرف نبی یا صدیق یا شہید ہی نکاح کر سکتے ہیں, سب کے لیے نہیں ہے. یا تو وہ گلابی حوریں نبیوں کے لیے ہے, یا صدیق کے لیے ہے, یا شہیدوں کے لیے ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں اور ابو بکر کو اللہ تعالیٰ ایسی گلابی 1-2 نہیں بلکہ 400 حوریں عطا فرمانے والا ہے. اللہ ابو بکر صدیق کو ایسی گلابی 400 حوریں عطا فرمائے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, جو خاص قسم کی حوریں جو نبیوں کے لیے, صدیقوں کے لیے, شہیدوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے, اب ایسی 1-2 نہیں, اللہ 400 حوریں عطا فرمائے گا صدیق اکبر کو. کیا شان ہے صدیق اکبر کی, کیا مقام ہے صدیق اکبر کا.
اور دیکھیں تو یہ صحیح ابن حبان سے یہ روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا کہ تمام جنت والے اسے پکار پکار کر کہیں گے مرحبا مرحبا مرحبا، سارے جنت والے پکاریں گے مرحبا مرحبا، ایک شخص ایسا جنت میں داخل ہوگا۔ تو یعنی یہ سارے جنتی کیا کہیں گے؟ مرحبا مرحبا۔ یہ کیوں کہیں گے؟ یہاں تشریف لائیے، یہاں تشریف لائیے، یہاں تشریف لائیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تعجب سے پوچھا، بڑے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بھی اس شخص کو دیکھ سکیں گے کہ وہ کون ہے؟ یہ سادگی دیکھو صدیق اکبر کی، عاجزی دیکھو صدیق اکبر کی، انکساری دیکھو صدیق اکبر کی۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا حضور ہم بھی اس شخص کو دیکھ سکیں گے جس کو جنتی مرحبا کہیں گے؟ کیا ہماری آنکھیں بھی اس جنتی شخص کو دیکھ پائے گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر وہ جنتی کوئی اور نہیں ہے، وہ تم ہی تو ہو کہ تمہارے لیے پوری جنت مرحبا مرحبا کے نعرے لگائے گی، تمہارے لیے پوری جنت مرحبا کے نعرے لگائے گی۔ واہ صدیق اکبر کی شان کتنی بلند و بالا ہے، آپ کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پوری جنت جس کے استقبال کے لیے مرحبا کے نعرے لگائے گی وہ ذات صدیق اکبر کی ذات ہے۔ ہم کہتے لوگوں ابھی بھی ہوش کے ناخن لو، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو اور جنت میں استقبال صدیق اکبر میں کھڑے رہنا چاہتے ہو تو آج صدیق اکبر کے گن گانے پڑیں گے، آج ان کی عظمت کو بیان کرنا پڑے گا، آج ان کے چرچے بلند کرنے پڑیں گے۔ جو صدیق اکبر کی تعریف دل کھول کے بیان کرے گا قیامت کے دن جب وہ جنت میں جائے گا اللہ تبارک و تعالی اسے بھی صدیق اکبر کے استقبال کا موقع عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، میرے نبی کو تو ساری کائنات کی سیر کرائی گئی۔ شب معراج میرے نبی نے ساتوں آسمان، ساتوں زمین، عرش، کرسی، ہر جگہ کی میرے نبی نے سیر کی ہے، جنت و جہنم کی بھی سیر کی ہے، سب جگہ کی سیر کی۔ میرے آقا فرماتے مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، پس میرا جس آسمان سے بھی گزر ہوا میں نے وہاں اپنا نام لکھا ہوا پایا، اپنا نام لکھا ہوا پایا، اور میں نے اپنے نام کے بعد اگر کوئی نام پایا تو ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہوا پایا۔ آسمانوں پر نبی کے نام کے ساتھ کسی کا نام ہے تو صدیق اکبر کا نام ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور دیکھیں ایک اور بات، حضرت سیدنا ابو دردہ روایت کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے شب معراج عرش اعظم کے گرد سبز جواہر پر نورانی قلم سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق لکھا ہوا دیکھا۔ کیا دیکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق، یہ لکھا ہوا میں نے دیکھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ عرش کے گرد سبز یعنی ہرے بالکل گرین کلر کے جواہر پر نورانی قلم سے اگر کسی کا نام لکھا گیا ہے تو نبی کے بعد ابو بکر صدیق کا نام لکھا گیا ہے، نبی کے بعد ابو بکر صدیق کا نام لکھا گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاریخ مدینہ اور تاریخ دمشق کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس وہ شخص آئے گا جو میرے بعد ساری امت سے افضل ہے۔ صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا، غیب داں نبی نے فرمایا کہ ابھی ان قریب یہاں پر ایک ایسا شخص آئے گا جو اس امت میں سب سے افضل ہے، اور وہ
بروز قیامت انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح شفاعت کرے گا. جیسے انبیاء لوگوں کی شفاعت کریں گے وہ بھی شفاعت کرے گا. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان کی پیشانی کو چوما اور ان کے ساتھ معانقہ کیا, گلے سے لگایا, اور میرے نبی نے ان کو دیکھ کر مسکراہٹ کا اظہار کیا. مسکرائے میرے نبی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, بروز قیامت نبیوں کے ساتھ جو لوگوں کی شفاعت کرے گا وہ صدیق اکبر کی ذات ہے, اور اس امت میں سب سے افضل صدیق اکبر ہے. یہ نبی پاک کا فرمان ہے. میں کہتا ہوں اتنی دلیلوں کے بعد تو کوئی مان نہیں سکتا نا. کتنی دلیلیں پیش کی آج, ایک ہی بات ہے, ہر بات پہ صرف دلیل ہے. سب سے اماموں نے کیا کہا, علماء نے کیا کہا, پیروں نے کیا کہا, صوفیاء کرام نے کیا کہا, جبریل امی نے کیا کہا, میرے نبی نے کیا کہا, اور صحابہ نے کیا کہا. یہ ساری بات کا نچوڑ ایک ہی ہے کہ کائنات کے اندر میرے نبی کے بعد اس امت میں سب سے افضل کوئی ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اب ایک بات دیکھیں. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم مہاجرین اور انصار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس بیٹھ کر کسی بات پر بحث کر رہے تھے. غالباً مسجد میں آپ کے دروازے کے قریب بیٹھے تھے کیونکہ آپ کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. دوران بحث آوازیں بلند ہونے لگی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یعنی صحابہ کرام بیٹھے تھے, کسی مسئلے پہ بحث کر رہے تھے, اور وہ مسجد کے اندر تھے اور اس دروازے سے قریب تھے جو دروازہ نبی پاک کے گھر سے لگا ہوا تھا. وہیں پر بیٹھ کے بحث کر رہے تھے. اب بحث اتنی ہوئی کہ آواز بلند ہو گئی. تو جب آواز بلند ہوئی تو تاجدار کائنات تشریف لائے, آقا کریم تشریف لائے, اور ارشاد فرمایا کس بات پہ بحث کر رہے ہو. حضور نے کیا فرمایا, اے میرے صحابہ کس بات پہ بحث کر رہے ہو. تو سارے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت پر بحث ہو رہی ہے. کس پر؟ فضیلت پر. افضل کون ہے, افضل کون ہے, اس بات پہ بحث ہو رہی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر پر کسی کو فضیلت مت دو کہ وہ دنیا اور آخرت میں تم سب سے افضل ہے. وہ آقا کریم کا ایک ہی ارشاد, یہ مہر ہے, یہ سکہ لگا دیا میرے نبی نے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل صدیق اکبر ہے. اور یہ نہیں کہا کہ صرف دنیا میں, دنیا اور آخرت میں, دنیا میں بھی افضل ہے, آخرت میں بھی تم سے افضل ہے. یہ میرے نبی نے اعلان کر دیا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اب اور کیا ہم دیکھیں, اور اب اور ہم کیا کسی سے مانگے, اور ہم کس بات پہ بحث کریں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, قیامت تک ثواب کا حقدار اگر کوئی ہے تو ابوبکر صدیق کی ذات ہے. اور آپ کو میں کیا بتاؤں, اب بات آ گئی ہے تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا, اے علی میں نے بارگاہ الہی میں 3 بار تمہارے مقدم کرنے کا سوال کیا. اس بات کو بالکل غور سے سنیں. یہ حضور فرما رہے ہیں, کنز العمال کتاب الفضائل کے اندر یہ روایت موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا اے علی میں نے اللہ کی بارگاہ میں 3 بار یہ بات میں نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں مقدم کرے, تمہیں سب سے پہلے لائے, تمہیں سب سے افضل بنائے. یہ میں نے 3 بار رب کی بارگاہ میں عرض کیا ہے. نبی پاک نے 3 بار رب کی بارگاہ کے اندر یہ سوال کیا, مگر بارگاہ الہی سے 3 مرتبہ ابو بکر ہی کو مقدم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. میں نے کہا نا کہ صدیق اکبر جو افضل ہے یہ افضلیت اللہ کی طرف سے ہے, یہ فضیلت خدا کی طرف سے ہے. میرے آقا فرماتے میں نے تو 3 بار سوال کیا خدا سے
کہ مولا علی کو افضل کر دے، علی کو سب سے افضل کر دے، لیکن میرے رب نے تینوں مرتبہ میرے نبی سے یہی فرمایا، اے محبوب افضل تو ابوبکر صدیق ہی ہے۔ تینوں مرتبہ یہی جواب دیا گیا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ بارگاہ الہی سے ابوبکر ہی کو مقدم کرنے کا حکم آیا ہے، حکم ارشاد فرمایا ہے۔ رب نے فرمایا یہ ہمارا حکم ہے کہ افضل صدیق اکبر ہی ہے، فضیلت صدیق اکبر ہی کو دی جائے گی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کسی کو بھی اس بات پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور کسی کے دل کے اندر ٹیڑھا پن نہیں ہونا چاہیے۔ اب آخری بات ہے، میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیں، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری۔ اب یہاں سے شیعہ خود بخود چھٹ جائیں گے، شیعہ لوگ یہاں سے خود بخود نکل جائیں گے۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جگہ پہ ملاقات ہوئی، ایک جگہ پہ ملاقات ہوئی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ مومن کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے نا؟ جب دیکھو تو مسکرا دیا کرو۔ ابوبکر صدیق علی کو دیکھ کے مسکرانے لگے، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے ابوبکر آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ مسکرانے کی کوئی وجہ تو ہے نہیں، کوئی ایسی بات تو ہے نہیں، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پل صراط سے وہی گزرے گا جس کو علی المرتضیٰ تحریری اجازت نامہ عطا فرمائیں گے، یعنی جس کو علی لکھ کر دیں گے نا وہی پل صراط سے گزرے گا۔ بلند آواز سے۔ اور پل صراط جو ہے نا وہ جہنم کے اوپر ہے، جو اس سے گزر گیا وہ جنتی، اور جو نہ گزرا گر گیا وہ جہنم میں۔ تو میرے علی المرتضیٰ کی شان دیکھیں کہ صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نے تاجدار کائنات سے سنا ہے کہ پل صراط سے وہی گزر پائے گا جس کو مولا علی لکھ کر اجازت دیں گے، تحریری اجازت نامہ دیں گے۔ تو یہ سن کر مولا علی بھی مسکرانے لگے، اور یہ بات اب سنیں گے تو شیعہ رونے لگیں گے، اب ان کی نانی مر جائے گی۔ اب بات یہ ہو رہی ہے، حضرت علی المرتضیٰ بھی مسکرا دیے اور عرض کرنے لگے، کیا میں آپ کو آقا کریم کی طرف سے آپ کے لیے بیان کردہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ یعنی تم نے حضور کا فرمان سنایا میرے لیے تو میں بھی نہ سنا دوں؟ تو کہا کہ کیا ہے؟ تو کہا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پل صراط سے گزرنے کا تحریری اجازت نامہ صرف اسی کو ملے گا جو ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والا ہوگا۔ یعنی مولا علی اجازت نامہ تو لکھ کر دینے ہی والے ہیں، اور جس کو دیں گے وہی پل صراط سے گزرے گا، لیکن مولا علی اسی کو اجازت دیں گے جس کے دل کے اندر صدیق اکبر کی محبت پیدا ہوگی۔ شیعو تمہارا تو پتا کٹنے ہی والا ہے، کیونکہ تم نے تو بڑی گالیاں دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ہم ابھی بھی کہتے ہیں ان سنیوں کو جو شیعوں کے جال میں پھنس رہے ہیں، خبردار اور ہوشیار ہو جاؤ، قیامت کے دن علی شیر خدا کے ہاتھ سے پرچی چاہیے، علی شیر خدا کے ہاتھ سے لکھا ہوا اجازت نامہ چاہیے۔ صدیق اکبر کی محبت پیدا کرو، تبھی حضرت مولا علی تمہیں چٹھی عطا فرمانے والے ہیں، تبھی تمہیں کو اجازت نامہ ملنے والا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کائنات کے اندر تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل کوئی ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب کیا بتائیں، ابو بکر صدیق کی ذات، وقت ہو چکا ہے، میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیں
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آخری بات یہ، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ بھی شیعوں کے منہ پہ تماچا پڑے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق، جس کے نام کی نیازیں کھاتے کنڈوں کے اختر، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں کسی نے پوچھ لیا تو آپ نے فرمایا میں ان کے متعلق کوئی بہتر ہی بات کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے والد امام باقر سے، انہوں نے امام زین العابدین سے، انہوں نے مولا حسین سے روایت کیا ہے. اب یہ چین تو بڑی مضبوط ہے، یہ چین تو بڑی مضبوط ہے. کیا کہتے ہیں امام جعفر صادق کہ مجھ سے اگر کوئی صدیق اکبر کے بارے میں پوچھے گا تو میں تو بہتر ہی بات بولوں گا. کیوں بہتر بولوں گا؟ کیونکہ میں نے اپنے ابا حضور امام باقر سے، اور امام باقر نے اپنے ابا زین العابدین سے، اور امام زین العابدین نے اپنے ابا حضور امام حسین سے یہ روایت بیان کی ہے کہ سیدنا مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی انسان پر آج تک نہ آفتاب طلوع ہوا اور نہ ہی غروب ہوا. آفتاب کا مطلب سورج، یعنی کسی انسان پر نہ سورج آج تک طلوع ہوا نہ غروب ہوا کہ وہ ابو بکر صدیق سے افضل ہو. یعنی سورج کسی ایسے انسان پر ابھی تک نہ طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے جو ابو بکر صدیق سے افضل ہو. مطلب کیا ہے؟ کائنات میں افضل صدیق اکبر ہے، نبی پاک کے بعد افضل صدیق اکبر ہے. اس کے بعد امام جعفر صادق نے فرمایا اگر میں نے روایت میں کوئی غلط بیانی کی ہو، اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ تو جھوٹی روایت ہے، کبھی یہ کہہ دیتے ہیں نا بچ کے نکلنا ہو تو کیا کریں گے، یہ تو ضعیف ہے، یہ جھوٹی ہے، یہ من گھڑت ہے، ایسی بات بیان کریں گے نا. لیکن امام جعفر نے کیا کہا؟ آپ فرماتے اگر میں نے اس روایت میں اگر کوئی غلطی کی ہو تو مجھے کل بروز قیامت میرے نانا تاجدار کائنات کی شفاعت نہ ہو، نصیب نہ ہو مجھے. اب یہ اتنا کانفیڈنس سے کون کہہ سکتا ہے؟ اتنے اعتماد سے کون کہہ سکتا ہے؟ یہ امام جعفر ہی تو کہہ سکتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ میری روایت میں کوئی غلطی نہیں ہے، میرے بیان میں کوئی غلطی نہیں ہے. اس لیے آپ نے فرمایا اگر میں اس روایت میں کوئی غلطی کروں تو قیامت کے دن مجھے تاجدار کائنات کی شفاعت حاصل نہ ہو، اور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کو کیوں نہ بیان کروں. میں تو خود بروز قیامت، یہ جملہ سن لینا ایمان تازہ ہو جائے گا. امام جعفر کہہ رہے ہیں، امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں، وہ فرماتے میں تو خود بروز قیامت صدیق اکبر کی شفاعت کا طلبگار رہوں گا. یعنی میں خود بروز قیامت صدیق اکبر کی شفاعت کی امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن صدیق اکبر میری شفاعت کریں گے. اب امام جعفر صادق جیسا امام جو صدیق اکبر کی شفاعت کی امید رکھتا ہے، آپ دیکھیں مرتبہ صدیق اکبر کیا ہوگا، ان کی افضلیت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بس بات کو میں یہاں ختم کروں. آج سے یہ اپنے سینے کے اندر یہ عقیدہ فٹ کر لیں کہ اس امت میں نبی پاک کے بعد سب سے افضل کوئی ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.